اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا پارہ سیقول کا 8واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ ہے کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے۔ اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود تم سے لڑائی شروع نہ کریں، ہاں اگر وہ تم سے اس میں لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس رکوع میں پورا مضمون مکہ اور مدینہ کے درمیان سیاسی چپقلش، جو سیاسی مسائل پیش آ رہے تھے، ان کا ذکر ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور وہ اس وقت پیش آئی تھی کہ جب مدینے سے مسلمان مکہ مکرمہ میں عمرے کے غرض سے آئے تھے، جس پر مکہ کے مشرکین نے انہیں روک دیا تھا، اور اس سے قبل کی لڑائی جھگڑا ہوتا صلح حدیبیہ پیش آئی، جس میں کہ مسلمانوں نے یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کافی زیادتی بھری عہد نامے کو قبول کیا۔ یہ آیتیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 189 میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے حج کے اوقات متعین کر لیں، یا اور جو بھی وقت ہوتے ہیں ہمیں تاریخ کا معلوم رہے کہ کس چیز میں کون سی تاریخ ہے۔ اور چونکہ قمری جو مہینے ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، رمضان المبارک کہ کبھی گرمی میں آتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ سردی میں شفٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے قمری مہینے، اور اس میں چونکہ دین انسان کو مکمل اور مضبوط کرنے کے لیے ہے، تو اس طرح سے ہم ہر موسم میں اور ہر موقع پر اپنے رب العزت کی جو اس کی طرف سے حکم دیے گئے ہیں، جو عبادتوں کے ہمیں طریقے بتا دیے گئے ہیں، ہم انہیں بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہیں، خواہ گرمی ہو یا سردی ہو۔ تو اس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ چاند ہے، اس کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں تو لوگوں کے معاملات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اسی میں ہے کہ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عرب کے مکہ مکرمہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور وہاں پر حج کی
ایک جو رسم تھی، جو حج تھا، وہ رائج تھا۔ وہ کس صورت میں رائج تھا، وہ سب چیزیں تبدیل ہو گئی تھیں۔ بہرحال وہ عمرے کی حالت میں جاتے تھے یا حج کی حالت میں جاتے تھے تو وہ احرام بھی باندھا کرتے تھے، حالت احرام میں بھی ہوتے تھے۔ چونکہ پوری طریقے سے دین کو تبدیل کر دیا گیا تھا، بس کچھ جھائی پرچھائی سی رہ گئی تھیں، تو ان کا یہ طریقہ یہ تھا کہ جب حج کے اوقات آتے تھے اور وہ لوگ حالت احرام میں ہو جاتے تھے، پھر اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی اپنے گھروں میں جانے کی، تو ان کے ہاں یہ رواج پا گیا تھا کہ وہ گھروں میں پھر دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ چھتوں سے اور پیچھے کی طرف سے چوروں کی طرح اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم گھروں سے میں داخل ہوں گے اپنے دروازوں سے تو اس طرح سے ہم حالت احرام سے باہر آ جائیں گے اور ہم گنہگار ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کے پشت میں سے داخل ہو، چوروں کی طرح داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ یہ پرانی اور غلط رسم ہے جو تم میں رائج ہو گئی ہے، اور تم گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے ہی داخل ہوا کرو۔ اور نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 یعنی 190 میں کہا گیا ہے کہ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کی ہی بات ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں کہا گیا تھا کہ اس سال تم چلے جاؤ، اگلے سال آ کر تم عمرہ شروع کر سکتے ہو، اگلے سال تم یہاں آ سکتے ہو۔ تو چونکہ جب وہ مسلمانوں نے دوسرے سال پھر آنے کی جب کوشش کی تو انہیں یہ لگا کہ اگر ہم وہاں گئے اور مشرکین مکہ نے ہم پر حملہ کر دیا یا ہمیں قتل کرنا یا مارنا شروع کر دیا، تو ہم ایسے موقع پر حدود حرم میں خاص طور سے ذی قعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں جنگ جائز نہیں ہے، اور خصوصاً حدود حرم میں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرف کہا ہے کہ اگر وہ لوگ عہد شکنی کرتے ہیں اور وہ تمام حدود کو پامال کر کے حدود حرم میں اور ان مہینوں میں، محترم مہینوں میں زیادتی کرتے ہیں، تو پھر تم بھی جنگ کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حالت مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ کسی بھی حال میں ہوں، آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 191 میں ہے کہ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم و تشدد کے بھی ہیں، اور شاید یہی یہاں پر معنی مراد ہیں۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد کر رکھا تھا، لہٰذا بظاہر مقصد یہاں یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات کے لیے تو ہرگز اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے اور برا ہے، لہٰذا اگر فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل کیا جائے تو پھر وہاں پر قتل کرنا جائز ہے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اور تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں اس جگہ سے نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی کہ مکہ سے، حدود حرم سے۔ اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین برائی ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کے پاس اس وقت تک لڑائی نہ کرو جب تک وہ خود تم سے لڑائی شروع نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑائی شروع کر دیں تو تم ان کو قتل کر سکتے ہو، ایسے کافروں کی سزا یہی ہے۔ پھر آیت نمبر 192 میں کہا گیا ہے، ایک مختصر آیت میں ایک بڑی بات کہی گئی ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ ان تمام چیزوں سے، ان غلط باتوں سے رک جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرعاً جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر لانے کے لیے ان سے مجبور کرنا نہیں ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی، زور زبردستی نہیں ہے، دین میں تبلیغ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص اگر اپنے کفر پر رہنے کا اصرار کرے تب وہ ٹیکس کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کے مطابق اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، جیسا کہ پھر تاریخ میں مثال ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک جہاں پر مسلمانوں نے اپنے فتوحات کا پرچہ لہرایا تو وہاں پر جتنے بھی غیر مسلمین تھے یا اہل کتاب تھے انہوں نے ٹیکس دینا پسند کرا اور وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم مختلف ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا تھا، اور جہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں تو یہ رواج تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عذاب عام کے ذریعے پوری بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام کو تو موقوف کر دیا گیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر اب مستقل شہری کی حیثیت سے ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے بس 3 ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اسلام لائے، دوسرا یہ کہ وہ جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا پھر وہ تیسرا یہ ہے کہ جنگ میں قتل ہو جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں جہاں آئلی اور گھریلو قوانین ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تو وہیں بڑے بڑے سیاسی پس منظر بھی ہیں اور ان کے لیے مسائل بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عام پڑھی لکھی خواتین جب قرآن پڑھتی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتی ہیں، تو وہ چیزیں سمجھ نہیں پاتی ہیں، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آسان زبان میں وہ کسی بھی ذریعے سے اس کا پس منظر سمجھیں اور قرآن فہمی کریں، تو اللہ رب العزت کی مدد زیادہ شامل حال ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔